السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں تو تھوڑی بیمار ہو گئی تھی بٹ ناؤ آئی ایم گڈ. سو میں وائس اوور کر رہی ہوں اپنی ویڈیو پہ. میں نے کچھ کلپس ریکارڈ کر لیے تھے. تو میں آپ کے ساتھ آج جو واقعہ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک فیملی کا ہے جنہیں میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو بات کچھ یوں ہے کہ وہ فیملی جو تھی نا، وہ کچھ عرصہ پہلے کہیں بھی کسی ایسے کنٹری میں موو کرنا چاہتے تھے جہاں پہ ان کو نیشنلٹی مل جائے. کوئی یورپین کنٹری ہو جائے، یو کے ہو جائے، کینیڈا ہو جائے، امریکہ ہو جائے، مطلب کوئی بھی ایسا کنٹری جہاں پہ ان کو نیشنلٹی مل جائے نا کچھ عرصے کے بعد. تو وہ موو کرنا چاہتے تھے بچوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اور مجھے بڑی ہنسی آئی. ان کے کافی ریلیٹیو جو ہے نا ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں. ان کی ایک بہت ہی قریبی جو ریلیٹیو تھی نا، وہ رہتی تھی کینیڈا میں. تو انہوں نے جب ان سے کہا نا کہ پیسے ہم لگائیں گے لیکن آپ ہمیں نا تھوڑا گائیڈ کر دیں، بتا دیں، اور ہمارے لیے کچھ اگر کر سکتی ہیں تو پلیز ہمارے لیے کریں. تو انہوں نے ان کو پتہ کیا جواب دیا؟ وہی جو ٹپیکل ایک جواب ہوتا ہے ہمارا، ہم پاکستانیوں کا اپنے ریلیٹیوز کے لیے، کہ تم جہاں پہ ہو نا تم ادھر ہی بیٹھو. یہاں کے تو بھئی حالات بہت خراب ہیں. یہاں پہ تو نہ جابز ہیں، نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس سارے لوگ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں. کیونکہ ایسی منظر کشی کرتے ہیں نا لوگ جب ہم ان سے ہیلپ مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بھی کچھ کر دو. تو وہ ایسا آپ کو سین بنا کے پیش کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ وہاں پر نا جتنے بھی لوگ ہیں نا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور کوئی حالات نہیں ہے وہاں پہ ان کے، اور بھوکوں مر رہے ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے نا ایسے ان کو بولا. میں نے انہیں کہا کہ یہ تو کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے، سارے ہی ایسے کہتے ہیں. کیونکہ جو ان کنٹریز میں چلے گئے ہیں نا جہاں پہ نیشنلٹیز مل جاتی ہیں اور جہاں پہ آپ کوئی بھی آپ جاب چھوٹی موٹی بھی کر کے اپنا گزارا کر سکتے ہو، تو وہاں پہ پھر جب ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک تو بس ہمارے لیے ہی ہے اور ہمارا ہی ہے، اور کوئی سگا بہن بھائی بھی یہاں پہ ہمارا نہ آئے، کوئی ریلیٹیو نہ آئے، کوئی فرینڈز نہ آئیں، بس ہم ہی یہاں پہ رہیں اور ہمارا ایک نا وہ ٹیکا بنا رہے کہ جی ہم کینیڈا میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہیں یا یو کے میں ہیں. تو یہ بیماری جو ہے نا ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. حالانکہ میں نے دوسری نیشنلٹیز کو بھی دیکھا ہے، وہ لوگ اتنا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اتنا ہیلپ کریں گے. ایک بندہ نکلے گا نا پیچھے پورے خاندان کو کھینچ لے گا. اور ہمارے لوگوں کی نا وہ مثال ہو جاتی ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تو ایسے نایاب ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو دکھتے بھی نہیں. اچھا، کچھ لوگ اچھا بننے کی نا تھوڑی سی ایکٹنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں تو کچھ نہیں رکھا لیکن آپ فلانے ملک کی ٹرائی کرو، وہاں پہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو مشورہ تو کسی نے نہیں مانگا ہوتا نا، ہیلپ مانگی ہوتی ہے. میرا آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے ریلیٹیوز کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. ہاں، اگر کسی وجہ سے اس کنٹری کے ویزے بند ہیں، جیسے کہ یو اے ای میں ویزے نہیں لگ رہے، پھر تو آپ حق پہ ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ نہیں ابھی پاسیبل نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کینیڈا وغیرہ میں یا یورپین کسی کنٹری میں ہیں اور آپ ہیلپ کرنے جوگے ہیں تو آپ ضرور ہیلپ کریں. آپ ایسے کریں نا، آپ ڈیل کر لیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو، کہ ٹھیک ہے میں پیسہ لگاؤں گا لیکن یہ پیسہ ادھار ہے اور آپ نے مجھے پھر کما کے واپس کرنا ہے. ایٹ لیسٹ اس طرح آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور دوسرے کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ بس ہم ادھر آ گئے نا کینیڈا میں، ہم یو کے میں آ گئے ہیں، ہم یورپ میں آ گئے تو دوسرا کوئی یہاں پر نہ آئے، یہ بہت غلط بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ آپ کو کیا پتہ کس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کے واپس اسی جگہ پہ لا پٹکے جہاں سے آپ گئے تھے. اگر میری بات کوئی اچھی لگی ہے آپ کو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز میری ویڈیوز دیکھا کریں، لائک کریں. مجھے سبسکرائبرز کی بہت ضرورت ہے. 100 سبسکرائبرز تو کروا ہی دینا اس منتھ کے اینڈ تک. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.